اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس میں نور نبوت کی روشنی میں آپ نے 1400 سال قبل مستقبل کے حالات کے بارے میں ایک پیشنگوئی فرمائی تھی، آج ہم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے اس کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنا اور اپنے معاشرے کا حال دیکھیں اور اپنی اصلاح کے لیے فکر کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے نکل جائیں گی، تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ آج ہمیں ہر طرف یہی نظر آتا ہے کہ عورتوں کی اکثریت اور مسلمان عورتوں کی اکثریت اللہ کی حدود سے تجاوز کرتی جا رہی ہے۔ شرم و حیا کی چادر انہوں نے اتار کر پھینک دی ہے اور نوجوان باغی اور نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اور جہاں تک جہاد چھوڑنے کا تعلق ہے تو اس سے تو کسی حد تک پوری امت ہی دستبردار ہو چکی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کی نشاندہی کی تو صحابہ کرام کو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس امت کے درمیان ایسا بھی ہونے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، جو اس امت کا فرض منصبی اور مقصد وجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم یہ کام چھوڑ دو گے، تم دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکو گے اور نیکی اور بھلائی کی دعوت نہیں دو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ وہ تو حیران اور پریشان ہو گئے کہ کیا مسلمان امت مسلمہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ بیٹھے گی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے دن بھی آنے والے ہیں؟ کیا اتنا زوال بھی ہمارے اوپر آ جائے گا کہ ہم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگیں، یعنی لوگ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے ایسا فتنہ پیدا کروں گا جس میں صاحبان عقل و دانش، یعنی جو لوگ اس قوم کے اندر فہم و فراست رکھنے والے ہوں گے، وہ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناظرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے، آج ہمارے ملک کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم مسلمانوں کی صورتحال تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پوری دنیا میں ایسی ہی ہے۔ ہم نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں،
نیکی اور بلائی کی دعوت دینے کے بجائے سر عام برائیاں کی جا رہی ہیں، ان برائیوں سے روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی روکنے اور ٹوکنے والا ہے تو کوئی اس کی بات سننے کے لیے اور اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے حالات میں فتنے اور فساد آئے دن نئے نئے انداز میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں سے نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف رجوع کریں اور بحیثیت امت جو ہمارا فرض منصبی ہے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں، اس سے سبق دوش ہونے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ خود بھی نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، خود بھی برائیوں سے اجتناب کریں، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔